اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انہ قد نزل بنا من الامر ما قد ترون ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها واستمرت حظا ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخسيس عيش كالمرء الوبيل الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا واني لا ارى الموت الا سعاده والحياة مع الظالمين برما۔ شروع کرتا ہوں اس رب کائنات کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، جو تمام کمالات کا نقطۂ آغاز ہے، جس کے لطف و کرم نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ عالم اپنے وجود کی بقا کے لیے ہر لمحے اس کمال مطلق کی نظر کرم کا محتاج ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو سرکار انبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی خلقت و بعثت کا مقصد ہی گروہ بشر کو آدمیت سے نکال کر انسانیت، ظلم اور زیادتی اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و ہدایت اور اخلاق الہی سے آراستہ کرنا ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام پر، جنہوں نے انہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے زمانے کے اپنے حالات کے مطابق تن من دن کی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ یوں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی پاکیزہ اور مقدس زندگیوں کا ہر لمحہ اور تمام قول و عمل عالم بشریت کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، لیکن اس تمام تر سعی و کوشش میں واقعہ کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام کو تاریخ بشریت میں ایک منفرد و ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس امام علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اپنے اعوان و انصار اور اعزہ و اقربا کے ساتھ مل کر اپنے زمانے کی اس طاغوتی ظالم و جابر فاسق و فاجر حکومت کے خلاف جو بے مثل و بے نظیر قیام کیا، وہ رہتی دنیا تک آزادی، استقلال اور تمام حریت پسند افراد کے لیے نمونہ عمل ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس ریتیلے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں دشمنوں کی انتہائی کثرت اور دوستوں اور اعوان و انصار کی انتہائی قلت کے باوجود وہ عظیم سے عظیم قربانی پیش کر کے حقہ کی بنائے لا الہ است حسین کا تمغہ حاصل کیا، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جس خطبے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ خطبہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب مدینے سے خروج کیا اور مدینے سے نکلنے کے بعد